بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم کے حالات اور وہاں کے عذابات کا ذکر چل رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی قرآن کریم کی آیتیں گزری ہیں، احادیث شریفہ گزر گئی ہیں، اس میں دوزخ کی آگ اور اس کی سخت گرمی، سانپ، بچھو، کھانے پینے کی چیزیں، اندھیرا، یہ سب کچھ عذاب ہی عذاب ہوگا۔ مگر یہ جو کچھ اب تک ذکر کیا گیا دوزخ کے عذاب کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان طریقوں کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقوں سے عذاب دیا جائے گا، جن میں سے چند یہ ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ پیچھے جو اب تو گزرا ہے وہ تو تھوڑا عذاب تھا۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی بڑے بڑے قسم کے عذابات ہیں جو دوزخیوں کو دیے جائیں گے۔ اللہم احفظنا۔ سحر، گرم پانی سر پر ڈالا جائے گا، یہ بھی ایک عذاب ہوگا۔ سورہ حج کی آیت ہے یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود۔ ان کے سروں پر جلتا جلتا پانی ڈالا جائے گا جس کی تیزی سے ان کے پیٹ میں سے اور کھال میں سے سب کچھ گل کر باہر نکل آئے گا۔ اللہ حفظ۔ دوزخیوں کے سروں پر ایسا جلتا جلتا پانی ڈالا جائے گا کہ جس کی سختی، جس کی تیزی اور گرماہٹ کی وجہ سے ان کے پیٹ میں سے اور کھال میں سے سب کچھ گل کر باہر نکل آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک کھولتا ہوا پانی ضرور دوزخیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا، جو ان کے پیٹوں میں پہنچ کر ان تمام چیزوں کو کاٹ دے گا جو ان کے پیٹوں کے اندر ہیں، اور آخر میں قدموں سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوزخی کو ویسا ہی کر دیا جائے گا جیسا تھا۔ پھر ارشاد فرمائے کہ آیت میں جو لفظ یسحرو ہے اس کا یہی مطلب ہے۔ پہلے بھی آ گیا تھا، چونکہ دوزخ کے اندر اور ایسے ہی جنت کے اندر موت نہیں ہوگی، جو دونوں جگہوں میں سے جہاں چلا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ تو دوزخیوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ ایک دفعہ عذاب دیا جائے گا جس سے ان کے چہرے بدل جائیں گے، ان کا جسم بدل جائے گا، اور ان کے پیٹ، ان کی کھال، ان کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی، اور پھر جب وہ پانی باہر نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ٹھیک کر دیں گے انسان کو تاکہ دوبارہ عذاب دیا جائے۔ عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایسے ہی سورہ حج کی آیت ہے جس میں مقامع کا لفظ آیا ہے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور دوزخیوں کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہیں۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ وہ لوگ جب بھی دوزخ کی گھٹن سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کا لوہے کا ایک گرز زمین پر رکھ دیے جائے تو اگر اس کو تمام جنات و انسان مل کر اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ اکبر، کتنا بھاری، کتنا وزنی کہ تمام انسان و جنات مل کر بھی اگر اس کو اٹھانا چاہیں لوہے کا ایک گرز تو نہیں اٹھا سکتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم کے لوہے کا گرز اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ یقیناً ریزہ ریزہ ہو کر راکھ ہو جائے۔ ایسے سورہ نساء کے اندر ایک عذاب ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کی دوزخی کی کھال پلٹ دی جائے گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکے گی تو ہم اس کی جگہ دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب چکھتے ہی رہیں۔ یعنی کہ عذاب کم ہو جائے گا، کھال ختم ہو گئی، کھال جل گئی بدن کی تو چلو عذاب بھی ختم ہو جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ دوسری کھال پیدا کر دیں گے، دوسری باڈی پیدا کر دیں گے اور پھر دوبارہ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ دوزخیوں کو روزانہ 70,000 مرتبہ آگ جلائے گی، روزانہ۔ وہاں کا تو دن بھی بڑا ہوگا۔ ہر مرتبہ جب آگ جلائے گی تو کہا جائے گا جیسے تھے ویسے ہی ہو جاؤ، چنانچہ وہ ہر بار ویسے ہی ہو جائیں گے۔ علم چھپانے والے کی سزا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے جانتے ہوئے نہ بتائی بلکہ اس کو چھپا لیا تو اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی، آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ اس لیے جو باتیں معلوم ہیں اگر کوئی ان کو جاننا چاہ رہا ہو
اور وہ بات ایسی ہو کہ جس کا جاننا انتہائی ضروری ہو، تو اس کو بتا دینا چاہیے۔ مسئلے کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، کوئی آدمی غفلت میں ہے، لاپرواہی میں ہے، بے توجہی میں ہے، تو اس کو توجہ دلا دینا چاہیے، مسئلہ اس کو بتا دینا چاہیے۔ باقی اس کا کام ہے کہ وہ مانے نہ مانے۔ شراب یا نشے والی چیز پینے والے کی سزا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب عز و جل نے قسم کھائی ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، میرے بندوں میں سے جو بھی بندہ شراب کا کوئی گھونٹ پیے گا تو اس کو اتنی ہی پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے ڈر سے شراب چھوڑے گا اس کو پاک صاف حوضوں سے پلاؤں گا۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے ذمے یہ عہد کر لیا ہے کہ جو کوئی نشے دار چیز پیے گا قیامت کے دن ضرور اس کو طینۃ الخبال میں سے پلائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا طینۃ الخبال کیا ہے؟ ارشاد فرمایا دوزخیوں کا پسینہ، یا فرمایا دوزخیوں کے جسموں کا نچوڑ، وہی دھون جو ان کے بدن سے عذاب کی وجہ سے نکلے گا۔ کوئی بھی نشے کی چیز، صرف شراب ہی نہیں، نشے آور کوئی بھی چیز ہو تو اس کا یہی حکم ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عادت شراب پینے کی تھی اور وہ اسی حال میں مر گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نہر الغوطہ سے پلائیں گے۔ عرض کیا گیا نہر الغوطہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ایک نہر ہے جو زناکار عورتوں کی شرمگاہوں سے جاری ہوگی۔ اللہ حافظ۔ بے عمل واعظوں کی سزا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھ کو معراج کرائی گئی میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے دریافت کہ جبرائیل یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ امت کے وہ واعظ ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں، یعنی دوسروں کی فکر کرتے ہیں اور اپنی فکر نہیں کرتے۔ دوسروں کی فکر ہے اور اپنے آپ سے آدمی غافل ہو جائے، یہ بھی بہت خطرے کی بات ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے ایک شخص کو لایا جائے گا جس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں آگ میں جلدی سے نکل پڑیں گی، پھر وہ اس میں اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کو لے کر گھومتا رہتا ہے۔ اس کا حال دیکھ کر دوزخی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، اس سے کہیں گے کہ فلاں تجھے کیا ہوا؟ کیا تو ہم کو بھلائی کا حکم نہ کرتا تھا اور برائی سے نہ روکتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں تم کو بھلائی کا حکم کرتا تھا مگر خود نہ کرتا تھا، اور تم کو برائی سے روکتا تھا مگر اس کو خود کرتا تھا۔ اس لیے آدمی کو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے قرآن میں بھی جو اصلاح کی بات آئی ہے اس میں سب سے پہلے یہی توجہ دلائی گئی ہے کہ آدمی پہلے اپنی فکر کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، بعد میں اپنے اہل و عیال کو، متعلقین کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہے کہ ہم پورے طریقے سے 100% دین پر آ جائیں، 100% ہم شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں، پھر دوسروں کا نمبر ہے کہ دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں کو بھی نصیحت کریں، آواز کریں۔ سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے والوں کی سزا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سونے یا چاندی کے برتن میں یا کسی ایسے برتن میں کچھ کھایا پیا جس میں سونے یا چاندی کا حصہ ہو وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے۔ سونے چاندی کا استعمال مردوں کے لیے چونکہ ناجائز ہے دنیا کے اندر، تو اسی وجہ سے ان برتنوں میں کھانا کھانا یا پانی پینا یا کوئی اور چیز پینا یہ بھی منع ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔